اسرائیل نے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ جو ابھی کچھ دیر پہلے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ایران اور اسرائیل کے حوالے سے آئی ہے، کیا ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے؟ کر کیا رہے ہیں ہم لوگ؟ جی بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ایران پر حملہ ہو گیا اور یہ اسرائیل کی جو ملٹری ہے انہوں نے آج کہا کہ آج تقریباً صبح 2 بجے کے قریب، یعنی کہ رات 2 بجے کے قریب اسرائیل نے جو پچھلے مہینے ایران نے حملہ کیا تھا اس کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ اگر ایران انوالو ہو جاتا ہے تو ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، یہ بارڈر ہمارے بارڈر تک آ جائے گی، تو یہ جنگ ہمارے بارڈر پہ آ چکی ہے اس وقت۔ تہران کو نقصان پہنچا، حملہ بیسیکلی تہران پہ کیا گیا تھا۔ اور اسرائیل کا جو اٹیک ہے ایرانی ملٹری کے اوپر ہے، جیسے ایران کہتا تھا۔ میرا تو مشورہ یہی تھا ایرانی دوستوں کو کہ ذرا محتاط چلیں، ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، کیونکہ وہ ٹریپ میں نہ آ جائیں جیسا صدام حسین ٹریپ میں آیا تھا۔ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران پر، اس کی بے شمار ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ تہران کے مغربی علاقے میں متعدد دھماکے، ایرانی سرکاری میڈیا کا ایسا بتانا ہے دھماکوں سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے۔ اسرائیل کی جو ملٹری کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیے ایران کے اندر، جہاں جہاں وہ میزائل مینوفیکچرنگ فیسلٹیز تھی وہاں پہ حملہ کیا ہے، کوئی سرفیس ٹو ایریل اکوپمنٹ تھا اس پہ حملہ کیا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران غلطی نہ کرے، اگر ایران نے غلطی کی تو ہم دوبارہ کریں گے۔ لیکن مسلم دنیا میں، مسلم حکومتوں میں بشمول پاکستان ایک عجیب قسم کی خاموشی ہے۔ ایران پر حملہ ہو گیا، ایران پر حملہ کیسے ہوا ہے، کس وقت کیا گیا ہے، کہاں پر کیا گیا ہے، کس انداز میں کیا گیا، یہ ساری خبر میں آپ کو دوں گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا دوستو، اسرائیل آج یا کل پلٹ کے ایران پر وار کرے گا۔ امریکہ اسرائیل کو روک رہا تھا، امریکہ نہیں چاہتا تھا، صدر جو بائیڈن نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل حملہ کرے، کیونکہ پھر اس سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے امریکہ کو اس جنگ میں کودنا پڑے گا، اور امریکہ میں اگلے مہینے انتخابات ہیں۔ امریکہ فی الحال جنگ میں کودنا نہیں چاہتا ہے۔ ناظرین، امریکہ مشکل میں پڑ چکا ہے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ کس نوعیت کا تھا، جب آپ جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ یقین کیجئے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، جب آپ یہ حملہ جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پرسوں ترکی پر حملہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہاں پہ بے شمار ویڈیوز ہیں جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران پر، اس کی بے شمار ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہ اسرائیل کی جو ملٹری ہے انہوں نے آج کہا کہ آج تقریباً صبح 2 بجے کے قریب، یعنی کہ رات 2 بجے کے قریب اسرائیل نے جو پچھلے مہینے ایران نے حملہ کیا تھا اس کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے سچویشن ایسکلیٹ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور اسرائیل کی جو ملٹری ہے اس نے ابھی اپنے ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں کیے تھے، تو ایران کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک پروپورشنل ری ایکشن دیں گے اس حملے کا۔ سو ایرانی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ایکسپلوژنز ہوئے ہیں ان دا وی آورز، یہ اس ٹائم پہ، اور اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے اپنا آپریشن کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے مجھے نہیں پتا اس کا کتنا کامیاب ہے، اس کی کیا کیپیبلٹی ہے، لیکن اگر انہوں نے اٹیک روک لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسرائیل کا جو اٹیک ہے ایرانی ملٹری کے اوپر ہے، جیسے ایران کہتا تھا کہ ہم نے اسرائیل کی ملٹری ٹارگٹس پہ حملے کیے ہیں تاکہ یہ صرف اور صرف اس جگہ پہ جنگ رہے۔ سو اٹ مینس کہ اس میں آپ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ دوں جو میری اسیسمنٹ ہے۔ دیکھیں، مڈل ایسٹ از آن دا ایج، ٹھیک ہے جی۔ دا مومنٹ اسرائیل ریٹیلیٹڈ، جو ایران نے بیلسٹک میزائل کیے تھے اکتوبر 1 کو، ٹھیک ہے جی، ایران نے تقریباً 200 میزائل مارا تھا، ٹھیک ہے جی، آج تقریباً مہینہ ہونے کو ہے۔ سو یہ دونوں ملک بیسیکلی آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں کہ آپ نے مجھے 1 مہینے پہلے تھپڑ مارا تھا، میں آپ کو 1 مہینے بعد تھپڑ مار رہا ہوں، ان ادر سینس۔ لیکن اس سلسلے، اس ساری کی ساری جنگ کے اندر اسرائیل کو اپر ہینڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی جتنی بھی ریزسٹنس فورسز جنہیں وہ کہتے ہیں، یا جو ویسٹرن پراکسیز کہتا ہے، وہ ساری کی ساری انڈر اٹیک ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے مشکلات ہیں اس وقت۔ اب ایران کیسے حملہ کرے گا، کیا کرے گا؟ امریکہ آلریڈی اس وار کے اندر آ چکا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اپنا حزب اللہ کے اوپر جو اپنا اسالٹ ہے اس کو انٹینسیفائی کر رہا ہے، اس کی شدت کو بڑھا رہا ہے، ایئر اسٹرائک بھی لبنان میں کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور میں اگر اس کو کہوں، اسرائیل کی جو ملٹری کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیے ایران کے اندر،
جہاں جہاں وہ میزائل مینوفیکچرنگ فیسلٹیز تھی وہاں پہ حملہ کیا ہے، کچھ سرفیس ٹو ایریل اکوپمنٹ تھا اس پہ حملہ کیا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران غلطی نہ کرے، اگر ایران نے غلطی کی تو ہم دوبارہ کریں گے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ ایران کا انرجی انفراسٹرکچر تھا اور نیوکلیر فیسلٹیز تھیں۔ آپ دیکھیں کہ بات بتاؤ میں آپ کو، کہا جاتا ہے کہ اگر if and nuclear facility is targeted with a nuclear bomb تو then آپ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا ایران ہی جل کے راکھ ہو جائے گا۔ If a nuclear facility in Iran is targeted with a nuclear strike, Iran is gone. The whole country is gone, whole civilization is gone, Persian civilization. اڑا کے رکھ دیں گے ہر چیز، مطلب اتنا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں it is a test of American leadership۔ امریکہ جو ہے، میں کل دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بھاگ رہے تھے مڈل ایسٹ میں، قطر میں جا رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں۔ بیسیکلی تو وہ ان کو یہ کہہ رہے ہوں گے عربیوں کو کہ بھائی جو اسرائیل کا رائٹ ٹو رسپونڈ ہے اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی سرزمین استعمال کی جائے گی۔ بیکاز تھوڑا عرصہ پہلے ایرانی فارن منسٹر جو ہیں وہ بھاگ رہے تھے مڈل ایسٹ کے اندر، اور وہ یہی کہہ رہے تھے، بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایران کے جو ایئر چیف ہے وہ پاکستان آ رہے تھے۔ میں نے read a news this، اور ان کو شاید اس چیز کی خبر ہوگی ایئر چیف کی یہاں پہ آنے کی کہ وہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ساری بات ہے it is yet to be decided and learned۔ اب امریکہ جو ہے وہ چاہے تو اپنے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو چینلز آف کمیونیکیشن ہے ایران کے ساتھ ان کو اوپن کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے، جنگ کو لمبا کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب یہ جو اٹیک ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے ایسے لگا ہے کہ ایران جو ہے اس کا وہ ظاہری بات ہے بدلہ لے گا، وہ کہیں گے ہم اس کو ریئیکٹ کریں، ہاؤ کین وی گو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مجھے اس چیز کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ امریکنز یہ ضرور کہتے ہوں گے اسرائیل کو کہ وہ کام نہ کریں جس سے سچویشن مزید خراب ہو، وہ کام نہ کریں جس سے سچویشن مزید خراب ہو۔